ایران اسرائیل کی پچھلی بار بھی ہم نے بات کی، اور اس کے درمیان ہم نے دیکھا کہ واقعی ہی میں اسرائیل نے سٹرائکس کر دی ایران کے اندر، اور اگرچہ کہ وہ اس لیول کی نہیں ہے، اور ڈینائی کو اتنا اس کا وہ جو ہے شادیانے بھی نہیں بجا رہے اسرائیلی، لیکن یہ کہ یہ معاملہ تو سیریس ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح کہ ڈائریکٹ حملے پہلے نہیں ہوئے، اور یہ ایک لائن بھی کراس ہوئی ہے، تو یہ کتنی سنگین یا تشویشناک بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس کا ایکچولی جب آپ ویسٹرن پریس کو پڑھیں اور میڈیا کو دیکھیں تو وہ ایک سٹوری سناتے ہیں، جب آپ یہ مڈل ایسٹرن اور دا ایسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ پکچر دکھاتے ہیں، تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل۔ تو میں نے کیا کہ میں نے کچھ نوٹس بنائے تاکہ میں کوئکلی آپ کی بات کا جواب بھی دے دوں اور ویورز کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا دے دیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہوں تاکہ پھر باقی ٹاپکس بھی کور ہم کر سکیں۔ سو ان نٹ شیل، یہ اسرائیل نے 1 اپریل کو اٹیک کیا، جس کی پلاننگ انہوں نے، اب یہ بات باہر آئی ہے کہ 2 مہینے پہلے فیبرری 2024 میں پلاننگ شروع کر دی تھی، اور ان کا ٹارگیٹ تھا محمد رضا زاہدی، یہ کمانڈر فار سیریا اینڈ لیبنن، شام اور لبنان کے کمانڈر تھے ایران کی القدس فورس جو ہے، جو کہ برانچ ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز، جس کو IRG کہتے ہیں، اس کی ایک برانچ ہے القدس، یہ ایلیٹ کائنڈ آف ان کی ایرانین فورس ہے ایک، تو اس کے ٹاپ کمانڈر تھے محمد رضا زاہدی، ان کے اوپر یہ اٹیک بیسکلی کیا تھا۔ یہ دمشق کے اندر جو ایرانی ایمبیسی ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ 2 اور جنرلز بھی تھے اور 4 سینئر ملٹری افیشل، 7 جو جنرلز اور ملٹری افیشلز ہیں ان کو شہید کیا انہوں نے۔ یہ اپریل کی بات ہے، فرسٹ کی۔ تو دا انٹرسٹنگ پارٹ ان دس از کہ امریکہ کو جو ہے صرف مومنٹس بیفور، یہ جب اسرائیل نے کیا، مومنٹس بیفور اٹیک، انہوں نے امریکہ کو کانفیڈنس میں لیا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ امریکہ ان کو روکے گا، اس لیے جسٹ فیو مومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں ود ان دی آور ان کو بتایا جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جب اب یہ 1 اپریل کو ہوا، 3 اپریل کو جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں لارڈ آسٹن، وہ انہوں نے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر سے جب بات کی، جس کا نام ہے یوآو گیلانٹ، 3 اپریل کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکی وزیر دفاع، انہوں نے کہا بھئی آپ نے ہمیں کیوں نہیں کنسلٹ کیا، کیونکہ ہمارے تو ہزاروں فوجی اس ریجن کے اندر ہیں، اور آپ کی اس حرکت نے ہمارے فوجیوں کو جو ہے ان کو رسک میں ڈال دیا، تو جس کا وہ جواب نہیں دے سکے اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ جو تھا وہ خوش نہیں تھا یہ جو انہوں نے حرکت کی اسرائیلیوں نے۔ اچھا، اب وہ کیونکہ میں اس ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر 2 گھنٹے کا پروگرام بھی کام ہے، تو اس پہ فوکس کرتے ہوئے، اچھا اب دوسری بات جو باہر آئی ہے رضا، وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اسرائیلیز جو ہیں اب وہ انہوں نے ریلائز کیا کہ انہوں نے بیڈلی مس کیلکولیٹ کیا، بہت برے طریقے سے مس کیلکولیٹ کیا کہ ایران کا رسپانس کیا ہوگا۔ اچھا، وہ سمجھتے تھے کہ جی ایران کا رسپانس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10 میزائل بھیج دے گا زیادہ سے زیادہ، اور مطلب اس کا کوڈ نیم بھی انہوں نے رکھا اس ایران کے اٹیک کا، وہ اس کا نام تھا لیٹ فولیج۔ رائٹ۔ اچھا، پھر انہوں نے 1-2 دن کے بعد پھر اپنا یہ ابھی اٹیک نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا 10 نہیں، اچھا جی 60 سے 70 میکسیمم میزائل جو ہے نا وہ ایران کر دے گا اگر ہم نے دمشق کے اندر یہ بامبنگ کی اور ان کے سینئر ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا۔ لیکن وہ اتنی بیڈ مس کیلکولیشن تھی کہ جب یہ ہوا تو 12 دن ایران نے ویٹ کیا، اور پھر 300 ڈرونز اور میزائل، رائٹ، سو ڈرونز تو وہ 125 ڈرون سے جو کہ سلو رفتار کے تھے، اور 40 کروز مسائل جو کہ ظاہر ہے مچ فاسٹر تھے، لیکن انٹرسٹنگلی 110 بلسٹک مسائل جو تھے جو کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے سیورل ٹائم زیادہ تیز، وہ انہوں نے لانچ کیے، اور 72 گھنٹے کا انہوں نے نوٹس دیا، اور پلاننگ اس طرح سے کی کہ منیمل ڈیمیج ہو۔ 72 گھنٹے کے نوٹس دینے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کو ٹائم دیا کہ وہ پریپیئر کر لیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم صرف ملٹری سائٹس کو کریں گے۔ سو اسرائیل کو ٹائم ملا کہ اس نے ملٹری سائٹس ایویکویٹ کرا لی، اور جو اپنی ایکسپینسو اکوپمنٹ تھی اور طیارے وغیرہ تھے
وہ بھی وہاں سے نکال لیے. سو بڑا منیمل ڈیمیج ہوا. اور ساتھ کنسسٹنٹلی انہوں نے ڈپلومیٹک ایک کیمپین شروع کی ایران نے, اور کہا کہ جی ہم ود ان آور لیگل رائٹس ہیں, جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر ہے, جنیوا کنونشن وغیرہ, اس کے انہوں نے ہماری ساورن ٹیریٹری کو اٹیک کیا اسرائیل نے, تو ہم لیگل رائٹس ہیں اس کا رسپونڈ کرنے میں. ساتھ ہی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے رضا کہ کیونکہ اسرائیل اور ظاہر ہے امریکہ کی ایمبیسی وغیرہ نہیں ہے, ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہے ایران کے اندر, تو وہ سوئٹزرلینڈ کے تھرو ڈیل کرتے ہیں. تو سوئس ایمبیسی, عمانی ایمبیسی اور ٹرکش ایمبیسی, اس کے تھرو وہ کنسسٹنٹلی ان کانٹیکٹ رہے, پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے, اور میسج بھیجا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ دیکھیں آپ برائے مہربانی اس میں سے باہر ہو جائیں, ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے اس معاملے پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, یہ ہمارا اور اسرائیل کا ڈائریکٹلی معاملہ ہے, تو آپ اس میں انوالو نہ ہو, کیونکہ اگر آپ انوالو ہوں گے تو پھر ہمیں اکارڈنگلی ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. جب انہوں نے لانچ کر دیا, سو اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, جب لانچ کر دیا یہ سارا کچھ, اس کے بعد صبح کو 3 بجے انہوں نے سوئس امبیسڈر کو دوبارہ بلایا. اس دفعہ فارن آفس میں نہیں بلایا, اس دفعہ ایرانین جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے دفتر میں, یعنی کہ فوجی دفتر میں بلایا سوئس امبیسڈر کو, اور اس کو دوبارہ وارن کیا کہ دیکھیں امریکہ مسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. سو بڑا انہوں نے پلان کر کے کیلکولیٹڈ طریقے سے یہ رسپانس دیا. سو کوئکلی ٹو ریپ اٹ اپ, اس کے رسپانس میں پھر 72 گھنٹے کا جو ٹائم ملا, اس میں امریکہ, برطانیہ, فرانس اور جارڈن, ان کی ایئر فورسز اور یہ ایریل ڈیفense وغیرہ میکنزم, تو وہ بیشتر جو ڈرونز اور میسائلز تھے اس کو تو انہوں نے تباہ کر دیا. 75 کے قریب جو ہیں وہ اسرائیل میں لینڈ کیے, جو کہ پھر اسرائیلیوں نے خود ان کو تباہ کر دیا. ایک آدھا زمین پہ گیا, جس سے بیسکلی ایک سیریس انجری ہوئی اور وہ تھوڑا بہت ایک ایئر بیس کے اوپر ڈیمیج ہوا. تو یہ تو تھا جناب ایران کا. اب یسٹرڈے یعنی کہ جمعے کی لوکل ٹائم صبح 3 بجے اسرائیل نے 3 سے 4 میسائل جو ہیں وہ اصفہان کے اوپر, وہ ایک انہوں نے جوابی کارروائی کی, جس میں بیسکلی دھماکے سنے گئے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی یا تو بنجر علاقے میں پھینکے انہوں نے ڈیلیبریٹلی, یا وہ ہوا میں اسی طرح سے پھاڑ دیا, یا بہرحال ایکسپلوژن سنائی دی. کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا, لیکن یہ ان کی جوابی کارروائی تھی. اور یہ بتانا وہ چاہتے تھے کہ اصفہان جو ہے وہاں سے کوئی 75 میل شمال کی طرف ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نیٹینز, جہاں پہ اس ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں. تو ایک وہ انہوں نے میسج دیا کہ یہ ایک تو جوابی کارروائی ہے, دوسرا ہم یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹو باٹم لائن, سو فار ناؤ ایران جو ہے اس نے اپنا بدلہ لے لیا, اسرائیل نے ایران کا اٹیک ڈیفیٹ کر دیا ہے, اور امریکہ نے ایران کو ڈٹر کر دیا ہے, اسرائیل کو ڈیفینڈ کر دیا ہے.